کیسی ہے میری بہت پیارے سسٹرز اہل القرآن؟ کیسی سب کی مارننگ ماشاءاللہ اور ویک اچھا گزرا؟ الحمدللہ رب العالمین. کیوں نہ ہو، اتنی خوبصورت صبح جب قرآن کے ساتھ ہوتی ہے. میں سوچ رہی تھی کہ وینسڈے کا دن ہمارے لیے کتنا اہم ہو گیا ہے، کتنا خوبصورت ہو گیا ہے. ہم اس کا انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ایک ایک لمحہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک لفظ پہ جو نیکیاں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لے اور ہمیں قیامت والے دن اس کا بہترین اجر دے، اور ہم اس کو محفوظ کرنے والے ہوں، اس کو کہیں بھی چھوٹی غلطیوں سے ہم اس کو کھو نہ دیں. میری اللہ سے دعا ہے. اور میں سوچ رہی تھی ہماری صبح اتنی خوبصورت ہو رہی ہے کہ ہم صبح سے قرآن کے ساتھ ہیں، اور کچھ لوگوں کی ماشاءاللہ پاکستان میں اور دوسری جگہوں میں شام ہے، اور صبح شام کے صبح کا آغاز اور دن کا اختتام قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسا ہی رکھے. اور ہم صبح شام کے اذکار ہی پڑھ رہے ہیں نا، کہ ہمیں صبح اللہ سے آغاز بھی اللہ کی یاد سے کرنا ہے، اور اختتام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت ناموں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ کرنا ہے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے دعا پڑھی تھی الحمدللہ، تو اس کا ہم نے اس کے میننگز دیکھے تھے. آج ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے. اور بندہ مومن کے پاس سب سے زیادہ اس کو اللہ ہی سے محبت ہوتی ہے نا، تو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی یاد بھی رہتی ہے، اور اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی یاد بھی سب سے زیادہ ہی ہوگی. جیسے کہ قرآن مجید میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، سورہ احزاب میں آیا نمبر 41-42، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے خود یہ پسند کیا ہے کہ صبح شام ہم اس کا ذکر کریں. تو اسی سلسلے سے ہم یہ دعائیں الحمدللہ ہم نے شروع کی ہوئی ہیں، اور لاسٹ ٹائم ہم نے یہ دعا خوبصورت دعا پڑھی تھی، اس کا ترجمہ دیکھا تھا، اور آج ہم اس کے تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ مجھے کوئی دعا سکھائیں تو ان کہ میں صبح شام پڑھ سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی، اور اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ ہم اس دعا کو لینے والے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈال دے، آمین. تو اس دعا کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر اصل میں ہم اپنے اعمال اور اخلاق اور اس کی بہتری کی توفیق مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اور صفات کے ساتھ اب جب مانگتے ہیں کسی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اب دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس کی مثال میں ہم اکثر دیتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے. تو اس کی مثال میں سوچ رہی تھی کہ ماں اور بچے کی، کہ اگر میرے پاس 2 بچے ہیں اور ایک آ کے مجھے کہتا ہے ماں آپ نے یہ مجھے بہت اچھا کل لے کے دیا تھا، ماں آپ نے مجھے پرسوں جو کھانا کھلایا تھا وہ بہت اچھا تھا، اور آپ نے وہ لے کے دیا تھا، فلاں چیزیں لے کے دی تھی، یو آر دی بیسٹ مام ایور. میری مام تو دنیا میں سب سے اچھی ہے. تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ وہ چند ہی جملے یہ کہہ دیتا ہے کسی چیز لینے سے پہلے، تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ آتی ہے نا، صرف اس کے اتنا کہنے سے. تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں کے ساتھ، جو کہ ساری ہم تو تعریف کا لائق ہی وہ ہے، تو پھر وہ کیسے نہیں ہماری دعائیں سنتا؟ وہ تو ہمارے بغیر کہے بھی سنتا ہے. ہم بھی اس بچے کی بات سن لیتے ہیں جو آ کے کہتا ہے مجھے یہ دے دیں پلیز دے دیں، بس اتنا وہ کہتا ہے. نہیں میں نے آپ کو کہا تھا دے دیں، تو آپ پھر بھی سن لیتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سننے والا، لیکن جب ہم اس کی صفات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ اس کی رحمت جوش مارتی ہے، اور ہمیں وہ چیز اللہ کی رحمت سے مل جاتی ہے. تو ہمیں ان خوبصورت صفات کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے. اللہم فاطر السماوات والارض. اے اللہ، جب ہم اللہ کو پورا اس کو فیل کریں کہ کیسے ہم بتا رہے ہیں، یاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا آپ پیدا کرنے والے ہو. کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی بڑی زمین ہے، اور اس کے ان بٹوین جو سب کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس کو ہم فیل کریں کہ خوبصورتی کیسی ہے آسمان کی،
اور زمین کے اندر کیا خزانے ہیں اور اس کے نیچے کیا کچھ ہے، یہ سب میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ عالم الغیب والشہادہ، اور اس کے ان بٹوین جو کچھ غائب میں ہے، جو ہماری آنکھ تو صرف سامنے دیکھ سکتی ہے نا، نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر غائب کو جو آسمانوں میں اس وقت ہو رہا ہے، کتنے فرشتے ہیں، کتنی مخلوق ہے، چاند ستارے ہیں، ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے، اور زمین کے اندر کیا کچھ ہے، کتنی مخلوق ہے، ایون ایک سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، اور کبھی ہم پوری زندگیاں لگا دیں تو ڈسکور نہیں کر پائیں گے جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عالم اس کا علم ہے، اس کے غائب پہ بھی وہ ہے اور اس کے حاضر کو بھی وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اتنی خوبصورت دعا میں کہ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ ہی نہیں۔ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے کہتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم ان کے مطلب اس بات کر رہے ہیں نا، ہمارا دونوں طرف یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے علاوہ تو کوئی الہ ہی نہیں ہے، میں کس کے پاس جاؤں، میں تو صرف تیرے پاس ہی آؤں، اور ہر چیز کا تو مالک ہے، کیونکہ دے تو وہی کچھ سکتا ہے نا جو مالک ہوتا ہے، تو جو مالک ہی نہ ہو چاہے ہم اسے کتنا ہی مانگیں وہ تو نہیں دے سکتا۔ تو رب کل شیء و ملیکا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، اس دعا میں کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اعوذ بک من شر نفسی، کہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ نفس میں کیا کچھ بھرا ہوتا ہے نا، کیا کچھ چل رہا ہے ہمیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اچھائی اور برائی دونوں چیزیں رکھی ہیں نا، تو برائی جتنا زیادہ ہم اچھائی کو اس پہ کام کریں گے، اس کو فوکس کریں گے، قرآن سنت کا ساتھ، اچھے لوگوں کا ساتھ، اتنا ہم برائی کے اوپر غالب اس کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، ہم میں بہت کمزوریاں ہیں، نفس کے اندر ہمارا غصہ ہے، بخل ہے، حسد ہے، اور کتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور اگر ہم ان کو ایک کو بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اس کا صبر، یعنی ایک غصہ ہم کر لیتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کر لیتے ہیں یا ارد گرد کے، تو کتنا برا فیل کرتے ہیں نا، اور کیا کچھ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہم صبح اٹھتے ہی اس خوبصورت دعا کے ساتھ اعوذ بک من شر نفس، اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے تو ہی محفوظ رکھ سکتا ہے، کیونکہ بنایا تم نے ہے اور تو ہی اس کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اور پھر وَمِن شَرِّ الشَّیطَانِ وَالشِّرْكِ، اور شیطان کے سارے ہتھ کنڈے، اور وشرکی کیا کہ اس کی شراکت، کیونکہ یہ ہم دعا کیوں مانگ رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر کہا تھا نا کہ اے اللہ تو نے مجھے اس کو سجدے کا کہا، اس نے نہیں کیا، انکار کیا، اور اس نے کہا کہ میں اب تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، میں ہر چیز میں سے حصہ لوں گا، شراکت کروں گا تیرے مال، ان کے مالوں میں، اولاد میں، اوقات میں، ہر چیز میں۔ تو اس نے جو قسم کھائی تھی وہ اس پہ لگا ہوا ہے۔ ہم غور کریں تو وہ ہمارے کسی نہ کسی طرح ہمارے مال میں اور اس میں سے لے کے رکھتا ہے۔ ہم بہت دیندار ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں، مگر کبھی کوئی شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو ہم اتنا اسراف کر لیتے ہیں، اتنا دکھاوے اور اس پہ لگ جاتے ہیں، تو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مال میں، پھر اولاد میں، اس کی ساری مثالیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اولاد میں کیسے ہم ان کی خوشی، چھوٹی سی خوشی کے لیے کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، آؤٹ آف دی وے جا کے جو نہیں کرنے چاہیے وہ کام کر بیٹھتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ خوش ہو جائے۔ تو دنیا اور مال اولاد اور یہ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ کی تو جب ہم صبح اٹھ کے یہ دعا کر کے اللہ سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے بس میں تو نہیں ہے، تو نے مجھے شیطان کے سارے ہتھ کنڈوں سے بچانا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھا دی ہے تو بچانے والا بھی خود ہی ہوگا۔ وَأَنْ أَقْتَرِفْ عَلَىٰ نَفْسِ سُوءٍ، اور یہ کہ میں کسی بھی برائی میں کہیں میں پڑ نہ جاؤں، انڈلج ہی نہ ہوں، میرا نفس کسی ایسی طرف متوجہ ہی نہ ہو، ایسا میں کچھ نہ کروں جس سے میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اور اجرہ الی مسلم، یا یہ کہ میں کسی اور مسلمان کو اس کی طرف لے کے جاؤں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ایک مثال ہوتا ہے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو دیکھ کے بھی بہت کچھ کریں، آپ کو دیکھ کے نیکی کریں گے آپ سے تو پھر آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر وہ آپ کے کسی بھی عمل کو، کسی فیشن کو جو آپ نے
یا کسی دکھاوے کو یا گھر کی کسی ڈیکوریشن کو ہم سوچتے ہیں کہ ہم وہ دیکھ کے کہ اچھا میں بھی ایسے ہی کروں، میں بھی ایسے ہی فیشن کروں گی، میں سے تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ گناہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرے. اتنی جامع دعا ہے جس میں اتنا بیلنس ہے کہ 4 چیزوں کے ساتھ ہم نے اللہ کی صفات بیان کی ہیں اور 4 چیزیں ہم نے اللہ سے مانگی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق دے. امید ہے آپ نے سسٹر اسما زبیر کے ساتھ اس کو پڑھا ہوگا اور اس کی ہم انشاءاللہ کلاس میں آج گروپ میں بھی اور نیکسٹ ویک میں ہم اس کی ریویژن کریں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.